آگے خوبصورت سورت نصر 3 آیتیں 110 نمبر. رسول اللہ کے مشن کی کامیابی کا اعلان ہے اور دین اسلام کے غلبے کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بڑی دل سوزی والی صورت ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یہ ہے اس پارے کا نصر من اللہ و فتح قریب. اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یہاں پہ رکیے. سورۃ الگ کے شروع میں آپ کو میں نے کیا کہا؟ وحی کا پہلا لفظ اقرا بسم. علم بھی لو اور رب سے بھی جڑو، چاہے سائنس کیمسٹری فزکس پڑھ کے رب سے جڑا ہے کوئی یا قرآن پڑھ کے جڑ رہا ہے. کوئی علم سیکرڈ اور سیکولر نہیں ہے، سارے علم سیکولر ہے، سارے علم سیکرڈ ہے. شرط ایک ہے اللہ سے جوڑ دے اور سارے علم سیکولر بن جائیں گے. چاہے قرآن پڑھیں، پڑھ کے عالم بن گئے، فاضل بن گئے اور پتہ نہیں کیا صاحب کے لاکھ کے لے لیے، لیکن فکر آخرت نہیں لگی. چلیے وہ تو پہلی وہی تھی. دیکھیے اب ذرا میرے اس جملے کے درد کو محسوس کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اس زمین پہ اس آسمان میں آخری وحی جو آنی تھی آ چکی، اور اس کا آخری لفظ دیکھیے کیا؟ توابا. یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. امید دلائیے. ہم کیوں کن چھریاں بن کے لوگوں کو دکھی کرتے ہیں؟ اپنے اوپر سختی کریں جن کو اتنے سال سن کے سن ہو گئے، ابھی تک قرآن کی کچھ آیتوں پہ عمل کرنا ہی نہیں کہ اللہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، اور خوشی میں تجھے ناراض نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ وہ بیچارے غریب ڈرتے تھمتے جن کے کپڑے بھی پورے نہیں، آپ ان کو کیوں ڈراتے ہیں کہ جی آپ تو دین پہ آ ہی نہیں سکتی؟ توابا. اللہ کے ذکر سے وحی کا پہلا تھا. اب امیجن کریں نا غار حرا میں پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک کا، پھر وہ جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، کچھ آپ سورۃ مزمل مدثر میں پڑھ چکے. اور آج یہ آخری لفظ صدیق رو رہے ہیں اور باقی لوگ خوش ہیں. اذا جاء نصر اللہ پہ نظر تھی عام لوگوں کی، اور نبی کے دنیا سے جانے کی خبر پہ نظر تھی صدیق کی. یہ ہے فراست المومن. مومن تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتا. آخرت کا آنے والا سیلاب اور زلزلہ قرآن پڑھ کے نہ دکھے تو کب دکھے گا؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنے والوں کو دنیا میں بھی فتح عطا کرتا ہے. اس لیے دین کا کام ساتھیوں سے مل کے مضبوط ٹیم کی صورت میں کرنا ہے. ون مین شو نہیں ہے دین. کامیابیوں کو اپنا کمال نہیں، اللہ کی عطا سمجھنا ہے. فارغ اوقات میں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے. کریں، اپنے اپنے گناہ کو سامنے رکھ کر کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور آگے جی سورت مسد 5 آیتیں 111 نمبر. گستاخ رسول کے لیے وعید اور دشمنان دین کا برا انجام. آج کے دشمنوں کو بھی کوئی سنا دے. واحد شخص جس کا نام لے کر قرآن میں اس کو رسوا کیا کہ غیر نہیں تھا، اپنا تھا. پتہ چلا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لائے گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. نہ تو اس کا مال اس کے کام آئے اور نہ اس کی کمائی. ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. اس کی گردن میں پوس کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. اللہ اکبر. اس صورت کے اندر جو ڈیپتھ الفاظ کی ہم نے اس کی انڈیکس اسٹڈی میں پڑھی، میرے لیے بھی وہ ایک کہہ لیجیے ڈسکوری تھی. کبھی اتنے غور سے صورت کو نہیں پڑھا تھا. لیکن یہاں ابو لہب کے بارے میں بس ایک جملہ لے لیں کہ ابو لہب کو یہ بات غیر اہم نظر آئی کہ اصل مسئلہ آخرت ہے. اسی لیے تو نبی کے بیٹے کے فوت ہونے پہ خوشی منا رہے. آپ ذرا سوچیں، پاکستان انڈیا کے قریب چھوٹے چھوٹے گھروں، اور اللہ نہ کرے آپ کا بیٹا فوت ہوا ہو تو آپ کے ہمسائے میں سے باتیں پڑے او بطر محمد. کیا دل پہ چوٹ پڑی نبی کے. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ نبی آپ غم نہ کریں، میں اس کو نبٹ لوں گا. تو کیا سیکھا کہ حق کی بات کی مخالفت نہیں کرنی. جب لوگ اسلام کی مخالفت میں بڑھ جائیں تو ہمیں مزید جمنا ہے. دیکھیے جہاز میں جب ایئر گیپس آتے ہیں تو جہاز ہلتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فاسٹن یور بیلٹس. جب فتنے، آج کل فتنہ آیا ہوا امت مسلمہ پہ
یہ اہل غزہ کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ ان کا امتحان نہیں ہے، ہمارا امتحان ہے۔ ان کے تو بچے مر کے جنتوں میں جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کے ایمان ختم ہو رہے ہوں تو ہماری بھی دنیا کو جنت نہیں بنے گی۔ اس لیے دین کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہے، اور اللہ ہمیں اس کے لیے اخلاص دے دے۔ سورۃ اخلاص آخری صورتیں، 4 آیتیں، 112 نمبر۔ اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جامع بیان۔ ہم سب کی فیورٹ، کیا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ نماز میں پڑھتے ہی ہے۔ ایک خاص وقت تک مجھے بھی یہ پتا تھا کہ نماز میں اس کے علاوہ کوئی صورت پڑھنا بدعت ہے، بچپن سے یہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اس پہ تو بس یہی کہوں گی کہ اللہ کے ہر جھوٹے سہارے کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ پر توکل کریے، صرف اللہ کی عبادت، اسی سے حاجات کی طلب رکھنی ہے۔ اور اب آخر میں 2 صورتیں جو جوڑا ہیں، سورۃ فلق اور ناس، 5 آیتیں ہیں سورۃ فلق میں، 113 نمبر کی صورت ہے۔ اس میں مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور خارجی یعنی باہر کی دنیا میں جو فتنے ہیں اس سے پناہ ہے، اور اس کی اگلی صورت میں اپوزٹ ہوگا، ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ میں نے جب آپ کو لیل یا رات کے بارے میں بتایا تھا نا کہ رات کا ذکر ہمیشہ قرب کے لیے آتا ہے، اب یہاں نوٹ کریے، آج آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کی اس خوبی پہ۔ یہاں اردو ترجمے میں تو ہم لکھتے ہیں نا رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اللہ نے رات نہیں لکھا، واسق لکھا ہے۔ لیل میں کوئی خرابی نہیں ہے، غسق میں خرابی ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ قرآن ہے؟ یہ کوئی خزانہ ہے؟ اس کو تو میں آپ اس کا حق دے نہیں سکتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی کے شر سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اللہ میں حسد سے بھی بچائے، کیونکہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے حسن کو، اپنی خوبصورت چیزوں کو پروفائل پہ مت لگائیں۔ اپنی بیٹیوں اور بہووں کو سٹیج پہ بٹھا کر نظر لگواتے ہیں ہم، پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پھر بیماریاں اور پریشانیاں اور ناچاکیاں آتی ہیں۔ نعمتوں کو ایکسپوجر نہیں کرنا، تحدیث نعمت اور بات ہے، لیکن صرف دوسروں کو جلانے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جادو ٹونے نہیں کرنے، دوسروں کی نعمتوں سے حسد کرنے سے بچنا ہے۔ اب ناس کو ساتھ ہی لے کر دونوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، 114 نمبر سورۃ ناس۔ جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگنا اور داخلی شرور سے حفاظت۔ پیچھے کیا تھا؟ خارجی، باہر سے جو فتنے انسان کو آتے ہیں اس سے اللہ کی پناہ میں۔ اس میں آپ کے میرے اندر کے ترجمے پہ دیکھیں گے غور کرتے ہوئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں اللہ ایک ہے، چیزیں 3، یہاں 3 چیزوں سے ایک اللہ۔ ان دونوں کو بھی جمع کر لیں تو یہ کم از کم 6 ماہ کا کورس بنتا ہے۔ یہ 14-15 آیتیں، یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے امت کو کیا سکھایا؟ فیتھ ان ایکشن، وسوسوں، وہموں اور برے گمانوں سے بچنا ہے، اپنے نفس کی برائیوں سے بچنے اور اللہ سے خیر پانے کی دعا کرنی ہے، اور توحید کامل پر قائم رہنا ہے۔ الحمدللہ لفظوں کے اعتبار سے تو یہاں قرآن پورا ہوا۔ ایک دن تھا جب ہم نے سورۃ فاتحہ کی تھی، اس دن لگ رہا تھا کہ کب پہنچیں گے، اور اس دن میں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ اس پورے سفر میں کسی پیارے کی موت، کوئی دکھ، کوئی صدمہ نہ دکھانا۔ آج سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آج سے لے کے اگلے دورے قرآن تک بھی کسی کے نہ سنانا۔ اللہ قادر ہے، دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے، اللہ بندے کی کیسے قدر کرتا ہے۔ کچھ کوٹس جو اب آپ کو مجھے اس پورے قرآن کے سفر کو سمجھنے، کیوں پڑھا ہے قرآن میں نے، یہ کیوں اس قرآن کے دور کرتے ہیں؟ دورہ قرآن عادت یا عبادت؟ عادتاً پڑھا میں نے، رسماً پڑھا نہیں۔ اس سال تو خاص طور پہ ہم نے اس کو
اصل مسئلے کو آخرت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے 3 تھیم تھے اس سال. نصر من اللہ و فتح قریب، سارا غزہ آج کا فیورٹ ہٹ ٹاپک، اور ساتھ ہی ساتھ فیتھ ان ایکشن. ساری امت مسلمہ 2 بلین لوگ آج اس کی زد پہ آئے پڑے ہیں. اور آج خاص طور پہ جو ہم مسئلے آخرت کی بات کر رہے ہیں تو لکھیے، جب اللہ کے دین کو دنیا دارانہ زندگی میں ڈھال لیا جائے، یعنی چینج کر لو نا تھوڑا سا، کچھ اس میں چینی ڈال لو، کچھ رنگ ڈال دو، اچھا سا شربت بنے گا. پیور جوس پسند کرتے، آرگینک، نارمے میں اس کو ایکلوگس کہتے، فرینچ میں اس کو بیو کہتے، کہیں پاکستان میں اس کو دیسی کہتے. وہ سستا مفت ملتا ہے، یہاں مہنگا ملتا ہے آرگینک دودھ. دین کو ہمیشہ آرگینک رکھیں. میں نے 23 سال ہو گئے الحمدللہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے، گھومتے پھرتے پھر ادھر ہی. آج ایک چیز کو میں نے کبھی اپنی زندگی سے نہیں جانے دیا کہ میں نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا اور نہ نکالنا، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کی رغبت. وَدُّوا لَوْ تُدْخِنُوا فَيُدْخِنُونَ. نہ اپنا حال حلیہ بدلا جب سے اس ملک میں آئے اور آج تک، اور مرتے دم تک نہیں بدلنا. نہ اس ملک میں رہ کے آج تک سود پہ کوئی چیز لیے، ایک پینی کا قرض نہیں ہے ہمارے سر پہ. ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، ہم کوئی انٹرسٹ پہ کام نہیں ہے، یعنی اللہ کا بندہ بن کے جیو جہاں چلو. پہلی دفعہ جب اس ملک میں آئی تھی نا، اس پہ ڈاؤٹ ہے. شادی کے لیے آئی تھی، پہلا بارڈر میں نے فرسٹ ٹائم یو ایس اے کا بارڈر کراس کیا تھا آپ کے سر سے شادی کے لیے. ہماری شادی ادھر ہوئی تھی، فیونسی ویزا تھا، میرے بھائی میرے ساتھ آئے تھے. بس وہ پہلے کے بعد سے آج تک دنیا میں جب بھی ادھر سے ادھر موو ہوئی ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. خوب رہیں آپ، امریکہ میں رہیں، امریکہ جیسا ملک کوئی نہیں ہے. آپ کینیڈا میں رہیں، کوئی برا نہیں ہے. آسٹریلیا میں رہے، چائنا میں رہے، ناروے میں 12 سال ہو گئے ہیں، 2 سال لنڈن میں رہ کے آئے ہیں، پیرس میں وقت گزرتا ہے 8 سال کا کافی حصہ. میں نے پوری دنیا گھوم کے دیکھی ہے. دنیا اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لیکن مسئلہ ہم مسلمانوں میں، سوری ٹو سے دیٹ. ڈاکٹرز تو گئے تھے نا کرونا کے دنوں میں بھی باہر، ساری دنیا لاک ڈاؤن میں تھی، کوارنٹائن میں تھی. آج آپ کو مجھے ان ملکوں میں اگر رہنا ہے، شوق سے رہیے، لیکن اس بات پہ غور کریے کہ اللہ کے دین کو دنیا دارانہ زندگی میں نہیں ڈھالنا. اسلام کی روح غائب ہو جاتی ہے اور دنیاوی پہلو باقی رہ جاتے ہیں. بس اس اصول پہ عمل کریں، پھر جہاں بھی رہیں کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. نظر نہ آنے والے رب سے خوف اور محبت کا جذبہ ٹھنڈا، آج امت مسلمہ کا حال ہے یہ. اور نظر آنے والے بڑوں کی تعریفیں زوروں پہ، ہمارے ہونٹ نہیں سوکھتے تعریفیں کر کر کے دوسروں کی. تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا آج کے مسلمان سے ختم. نہ خشوع نہ خضوع، اور مائک اور لاؤڈ سپیکر پر اسلام کے ہنگامے خوب ترقی. بچہ بچہ چینل بنا کے پھر رہا، نیوز کاسٹر بنا ہوا ہے اور کیمرہ مین بنا ہوا ہے، اور آپ اسلام کی خدمت فرما رہے ہیں. عورتیں پہن اوڑھ کے سج سنور کے اسکرینوں پہ بیٹھی قرآن کی خدمت کر رہی ہیں، دین کی خدمت کر رہی ہیں. یہ شو والا دین ہے. یہ قرآن میں آپ نے پڑھا کہیں بھی؟ علیہن من جلابیبہن. جب باہر جاؤ گی تو تمہارے اوپر ایک جلباب ہوگی. اور آپ نے جو آج نئے فرسٹ ٹائم آئے، مجھے جاتے ہوئے ضرور دیکھیے گا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ سے جس حد تک اس کتاب پہ عمل ہو سکے کرنا ہے. اور پھر رہ گئی بات ہماری عبادات، ذرا اس کا بھی حال سنیے. آج کے مسلمان کا نوخہ ہے جی، کیوں مدد نہیں آ رہی؟ آج امام کا وقت کتنا رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو مدد دے، برکت دے، کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ، نماز لوگوں کے دلوں کو روشن نہیں کرتی. البتہ مسجدوں کی روشنائیاں پورے شباب پہ ہیں. ایک بٹن سے 10 بلب جلتے ہیں، اور کتنی مسجدیں سجا لی، دل نہیں سجے. اور روزوں کا حال سن لیں آج امت مسلمہ کا. روزے سے صبر اور پرہیزگاری نکل جاتی، البتہ افطار اور سحر کی دھوم خوب بڑھ جاتی ہے. مسجد میں بھی کسی کو بلانا ہے تو پہلے کھانا دو. مغرب کی نماز پڑھوانی ہے تو افطار کرو. فجر کی نماز پڑھانی ہے، سحر رکھو، سحور رکھو. بچوں کو بلانا ہے تو پزا پارٹی رکھو. یوتھ کو بلانا ہے تو انہیں کو اپنے باپوں کی بڑی بڑی گاڑیاں لاؤ اور ان کی روشنیاں کھولو اور پورے پارکنگ لاٹ میں تم جوئیں مارو. ایسی امت کی اللہ مدد کرے. اور ہر گلی میں دھوم ہے اس قرآن کی، گلی گلی قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اتنی مسجدیں نہیں تھی مدینہ میں، اتنا تو قرآن پورا ہوا بھی نہیں تھا. نبی کی تو زندگی کے آخری دنوں میں آخری آیتیں آئیں. ادھورا قرآن پڑھ کر صحابہ کا عمل پورا کیسے ہو گیا؟ اور آج 5 سپارے روز پڑھ کر
رمضان میں 6 قرآن پڑھنے والوں کے عمل پہ کان پہ جوں نہیں رینگتی. ہمارے دل پتھر کے ہیں، کیا ہو گیا؟ کلا بل ران علی قلوبہم، کل پاڑے میں پڑھا ہے اپنے پیچھے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل سخت ہو جائے. مجھے اپنے اوپر ڈر آتا ہے. آپ دیکھیں سوکھی مٹی بربری ہوتی ہے، بارش ہوئی جم گئی، گیلی ہو کے سوکھتے تو ٹھیکری بنتی ہے. ہمارے دلوں پہ قرآن کا پانی پڑا، اس وقت پڑا، موم کی طرح پگھلے ہوئے ہیں، تو فیصلے کیجیے. ہم علم کی محفل میں جلتی ہوئی کینڈل کی طرح ہوتے ہیں، نرم، ذرا سی جھک جاتی ہے، پھونک مارتے اسی طرح جم جاتی ہے. یہاں سے سیڑھیوں میں جانے میں تھوڑا سے ٹھنڈے ہوں گے، گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑے، اور جو ہی گاڑی روڈ پہ گئی یک ٹھنڈے ہوں گے. جس کے دل میں قرآن کی محفل میں اکڑ ہے اس کو باہر کبھی ہدایت نہیں ملے گی. اور ہم نماز روزے کی باتیں کر کرا کے کیا کہتے ہیں؟ اب آگے نہیں ہم آئیں گے نا، روز تو آئے نا، تب عید کی تیاری کرنے دینا. کیا آپ ظلم کرتے ہیں نور القرآن والے. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا آپ کو، آج میں نے اناؤنس کیا نا، آپ میں سے کسی ایک کو بھی میں کل ایکسپیکٹ نہیں کرتی. کوئی ایڈمن نہ آئے، اللہ جانتے میں ناراض نہیں، کوئی ذمہ دار نہ آئے، میں خوش ہوں. آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نہ آئے، میری جان پہ ذرا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تو اکیلے پڑھانے میں جو مزہ آتا ہے. میں نے شروع اکیلے پڑھانے سے کیا تھا، اور اب جو میں رات کو پڑھاتی ہوں، میں تو نہیں دیکھتی کہ آپ کہاں کہاں سے کتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، وہ میں ہوتی ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنے لیے نیت کی ہے کہ اللہ جب میں روز کھا رہی ہوں، روز پہن رہی ہوں، جو اللہ میری سانس نہیں رکی، میرا دل نہیں چھٹی کرتا، میں اتنا پیارا مہینہ چھوڑ کے عید کی تیاریوں میں کہاں قبول ہوں گی. ہمارے چوک کھلے ہوئے، ہمارے ہپس دکھ رہے ہیں، ٹائٹس پہن کر ہم پھر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ دوا کھا رہے ہیں اور اثر نہیں ہو رہا، فکر نہیں پڑ جائے گی؟ جو نہیں کھاتا اس کے لیے تو بیچارے کے لیے دعا دارو کرے کوئی، تو میرا آپ کا بڑا سخت حساب ہوگا. ہم نے الحمدللہ اس پورے سفر میں اللہ کے نبی کی اسے ایک حدیث پہ عمل کیا. ایمان کی 60+ برانچز ہیں. آج ہم اللہ کی رحمت سے 61 پہ آ گئے. سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا. اللہ نے آپ کو مجھے اتنا پیارا موقع دیا ہے دعائیں دینے لینے کا، امن عافیت اور سلامتی کی دعائیں دینا ہے. اسلام میں دو لوگوں کے ملنے کے وقت ایک کو السلام علیکم کہنا بڑی پیاری سنت ہے. قصد اور نیت سے دعا دیا کریں، یہ رسمی نہیں ہے. کیا پتا آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کے جواب میں آپ کا پاؤں پھسلنا تھا سیڑھی سے بچ گئے، آپ کی گاڑی ہٹ ہونی تھی بچ گئی. تو آج سے سلام کو شعور کے ساتھ کریں. سننے والے کا اسی طرح کے الفاظ جب بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دینا لازمی ہے. قرآن نے انبیاء کرام پر سلام بھیجا. کون سی صورت ہی لے لو ابھی کوئی اس کا امتحان، سلام علی نوح، سلام سلام. اور سورت نور 61 پڑھ کے گزرے ہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. قرآن نے بھی کیا حدیث میں کہا ہے، ابن ماجہ 3692، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کو عام کرو اور پھیلاؤ. اپنے اوپر لے کر سوچئے اس کو. کیا خوبصورت طریقے سے آپ کو مجھے دلوں کے بغض دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا. پھر اگلی چیز آخری جس کو آپ کہہ لیں کہ آج کے اس پورے سلاٹ میں جس پہ اللہ سے شکر کرتے ہوئے کہ یہ سیریز ہماری پوری ہو رہی ہے، 62 نمبر برانچ آف دی ایمان، ایمان کی شاخوں میں مریض کی عیادت کرنا. کون کون بیمار ہے آپ میں سے؟ سارے بیمار ہیں. آپ نے بعد میں ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہے. آپ دیکھیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، توبہ استغفار کا وقت ملتا ہے. بیماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. بیماری پر صبر سے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آئے وہ جنت کے باغوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے، اور جب بیٹھ جائے تو اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اگر صبح کے وقت کی عیادت کے لیے گیا ہے تو 70,000 فرشتے، اور اگر شام کو ہے تو پھر 70,000 اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ آپ سب کے لیے اس کو عام کرے. آج ضرور کسی بیمار کی عیادت کیجیے گا. اب تو فون پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت تھی 1442. اور اسی طرح سے دعا بھی ہم سب ایک دوسرے کے لیے پڑھ لیتے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے بیمار کے لیے جو اللہ کے نبی نے سکھائی. دم ہے اصل میں یہ، آپ پڑھنا چاہیں تو ساتھ ہی میرے پڑھتے جائیں. اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی
الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ لوگوں کے پروردگار، اے پریشانی کو دور کرنے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ بخاری 5742۔ اللہ آپ سب کی جسمانی، قلبی، روحانی، نفسیاتی، سائیکولوجیکل ہر بیماری کو دور کر دے۔ ہماری وہ بیماریاں جو زندگی میں اندر ہیں اور ہمیں نہیں پتہ، اللہ وہ بھی دور کر دے، اور جو ظاہر ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ اچھے لوگوں کا زندگی میں آنا ہماری قسمت ہوتی ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا ہمارا ہنر ہے۔ یہ میں آپ کو جملے دے کے جا رہی ہوں۔ بہت اچھے اچھے لوگ ملے ہیں آپ کو اس سفر میں، ان کی قدر کیجیے گا۔ اچھے لوگ آ جاتے ہیں زندگی میں قسمت سے، لیکن لوگ ان کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ ان کو سنبھال کر رکھنا ہمارا ہنر ہے، اور افسوس کے ساتھ کہوں آج یہ ہنر ختم ہو رہا ہے۔ ہماری بچیوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے بیٹوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آج صرف اس وجہ سے نبھا نہیں پا رہے، ٹالرنس ختم ہو گئی۔ تو قدر کیجیے، آپ کے پاس جو لوگ ہیں جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھے ان کی قدر کیجیے، ان کو اچھا کر لیں۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے، دلائل سے بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہ ہے آج کا شعر۔ ہم سب جو یہاں اس وقت موجود ہیں، ان میں سے ہر شخص 50 برس بعد کیا بنے گا؟ آج کیا 24، 50 جمع کریں کتنے بنیں گے؟ 74۔ 2074 میں ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اکثر لوگ مر چکے ہوں گے۔ اللہ زندگیاں دے لمبی، افضل عمر سے بچائیں۔ اس کے بعد ٹھکانہ جنت یا جہنم۔ آج کی یہ کوشش جنت میں پہنچانے کی ہے اور جہنم سے دور کرنے کی۔ اور ایک بات جو آپ اپنے ماں باپ پہ رحم کریں، اور وہ کہہ کہ والدین کو نور کا تاج پہنوائیں۔ صحیح روایت ہے، ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن سیکھا، پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح چمک دمک کی مانند ہوگی۔ اس کے والدین کو جنت کا ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں یعنی والدین کہیں گے کہ یہ لباس ہمیں کس وجہ سے پہنایا گیا؟ حلت الکرامہ کا لفظ ہے عربی میں، تاج الکرامہ عزت کا تاج، حلہ یہ حلے ہوتے ہیں نا ڈریسز، عزت والا ڈریس، یہ ہمیں کس طرح پہنایا گیا؟ ان سے کہا جائے گا تمہاری اولاد کا قرآن کو تھامنے یعنی پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے ہی لوگوں میں لے آئے۔ بہت ضروری ہے۔ صرف خواہش پہ لوگوں کی کچھ کا خیال تھا کہ آپ جو ٹائٹل دیتے ہیں وہ کون سے کب تھے، تو ہمارے ایڈمنس کی ریکویسٹ ہے، میں ان کی خواہش کا احترام کرتی ہوں کیونکہ میرے دل میں ان کی بہت جگہ ہے۔ اب تک جو دورہ قرآن ہوئے کیا تھیم تھے؟ 2009 مینچسٹر سے ہوا تھا UK میں، اس کا تھیم تھا اپنے رب کو پہچانو اس کی نشانیوں کے ذریعے۔ 2010 ناروے میں پہلا دورہ قرآن تھا، اس کا ٹاپک تھا تزکیہ نفس۔ پھر 2011 اس میں تھا مکی اور مدنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں تھا۔ 2012 میں دورہ قرآن تھا ہمارا اسلام A to Z، پورے اسلام کو ہم نے 4 پارٹ جو اس کو کور کیا تھا۔ پھر 2013 میں الانسان، یہ میرا فیورٹ ہے، کبھی آپ بھی سنیے گا، ہر روز ایک ویڈیو انسانی جسم کی ہم شیئر کرتے تھے۔ پھر 2014 بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 2015 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ اس دورہ قرآن کا سمر ہے جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ ہمارا انسٹیٹیوٹ، ہمارے پیارے ساتھی، اسٹوڈنٹ، سٹاف اور ایڈمن، ذمہ داران، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ پھر 2016 میں القرآن و حیاتی، یہ مجھے یقین ہے کہ ناروے سے ہوا تھا، بہت مزہ آیا تھا مجھے اس میں بھی۔ پھر اس کے بعد 2017 پیرس سے ہوا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی ٹائم مینجمنٹ تھا اس کا تھیم۔ 2018 میں کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ وہ دورہ قرآن تھا جس نے اللہ کی رحمت سے پاکستان میں گلی گلی قرآن کو پہنچا دیا۔ یہ ہمارا جوہر آباد کا پہلا دورہ قرآن۔
پھر اگلے سال رشتے جوڑیے خوشاب اسی سے 15 منٹ دور. 2020 میں دور حاضر کے فتنے اور اس کا حل، یہ گھر سے ہوا تھا. پھر اس کے بعد 21 میں انوالو قلوب، دل کی قسمیں. 22 دعا کی طاقت، پاور آف دی دعا، الحمدللہ. اس کے بعد جی 23 جو لاسٹ تھا پچھلے سال، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور یہ ہمارا کراچی سے ہوا تھا. اور الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، نصر من اللہ وفتح قریب. آج اللہ کی رحمت اور توفیق سے پورا ہوا. اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو باقیات و صالحات بنائے، ضائع نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. تو تحدیث نعمت کے لیے سب سے پہلے تو اس پورے سفر کے لیے ہمارے سارے آرگنائزرز اور اس مسجد کو خاص طور پہ جدھر ہم نے ماشاءاللہ 32 ڈیز تک دورہ قرآن کیا، اور پھر وہ ساری مساجد جنہوں نے اس سال بڑے کھلے دل سے ہمیں اسٹیشنز بنانے کی اجازت دی. جو میرے تک خبر آئی آلموسٹ 200 لوکیشنز پہ یہ لائیو گیا ہمارا. کچھ ہمارے ساتھ کرتے تھے، کچھ اگلے دن کرتے تھے، اور وہ گھر تو بہت سے ہیں. پھر اسکولوں اور کالجوں میں آپ ان بچوں کی تصویریں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ٹین ایجر بچے کیسے زمین پہ بیٹھے لائنیں، ٹیولپس لگتے ہیں مجھے تو، لائنوں کی لائنیں جنہوں نے سیکھا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے نہ نظر آنے والے ساتھی، ہمارے انصار اللہ، یہاں تو تھوڑے سے دکھ رہے ہیں نا آپ کو، یہ تو اسی جگہ کی مینجمنٹ کے لیے ہے، لیکن آن لائن آن سائٹ انصار اللہ میرے لیے تو وہ بڑے اہم ہیں. اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ انہی کی شکر گزار ہوتی ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ کہ یہ 2-3 لوگ میری زندگی میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں تو سوئی رہتی. تو جگانے کا شکریہ. آج میں 1 گھنٹہ سو گئی اور میں نے کہا مجھے اٹھا دینا. اللہ کے بندوں نے فون نہیں چھوڑے جب تک میں اٹھنے کی، اور ایک کے کہنے پہ اٹھ گئی ہیں تو دوسرا بھی کر رہا ہے، دوسرا بھی کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ ایسے ساتھیوں کو سلامت رکھے. پھر سب سے بڑی بات، ہمارے سارے انصار اللہ کے ہسبینڈز، وہ سارے میرے بھائی ہیں. آپ سب تو ناراض ہی ہوں گے لیکن میں ان کی بڑی قدر کرتی ہوں. اللہ ان سب کو آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. ان کا جا کر آج آپ سب نے شکریہ بولنا ہے. کوئی پھول ہیں تو ان کو سب کو ایک ایک دے دیں. اپنے روٹھے ہوئے شوہروں کو منانا ہے اپنے، اور آپ کے پیارے پیارے معصوم بچے، اور وہ بڑے بڑے بچے جو کہتے ہیں مام ٹو مچ، مام ٹو مچ، آئی ڈونٹ لائک یو، وٹ ایور یو، آپ نے آ جا کے ان کو پپی دینی ہے، پیار کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے پیرنٹس جن کے ذریعے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور ذرا سے اسکارف ڈھیلے کریں. آپ کے ان لاز ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح ہمارے اس سفر میں جو لوگ سامنے دکھ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، بیک اینڈ پہ بہت سارے ہوتے ہیں، جس میں تو دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کروں گی سوشل میڈیا ٹیم کا، ویب سائٹ ٹیم ہے، پروجیکٹس ہیں، ریڈنگ مٹیریل ٹیم نے جتنا میرے ساتھ صبر کیا یہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ. آخری وقت تک میں ان کو ایڈ کراتی ہوں، آپ کو پتا، کیونکہ میں کیا کروں، میں کیسے خیانت کروں. کتنے ہاتھ لگتے ہیں، کتنے دل دماغ، اور کتنوں کا کام پیچھے چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس ادھر نہیں آتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا حصہ ڈلے. اللہ ان کا زیادہ حصہ ڈالے جن کے ہاتھ نہیں لگے یا لگے اور نظر نہیں آئے. پھر اسی طرح ہماری ویب سائٹ ٹیم ہے، لائیو سٹریمنگ ٹیم، 2-3 دنوں کی سٹریمنگ اندر بیچ میں بسٹ ہو گئی. پھر کیا، وہ پھر دوبارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ یوٹیوب والے بھی کہتے ہوں گے ان کو چین نہیں آتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے ہوئے کاموں کو جوڑ دے. اور ہم سب کے پیارے پیارے ساتھی، ایڈیٹنگ ٹیم، اور اب اس پہ جو کام شروع ہونا ہے آگے اس میں سے کیا کچھ نکلنا ہے، جیمز بھی نکلیں گے، جیولز بھی نکلیں گے. اللہ تعالیٰ سب کا قبول کرے، اور دعا کریے کہ اللہ یہ مرتے دم تک قائم رہے اور ہمارے بعد بھی رہے. آئیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، ایسی ہی کریں گے جس کا تو لائق ہے. اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تو اپنی شان سے اس کو قبول کر لے. اللہ بادشاہ کو کیا لگے، اس کے سامنے فقیر کیا لے کر آیا. اللہ ہم اچھے سے اچھا بھی لے آتے تو ہم تیری شان تو پھر بھی پوری نہ ہوتی. اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کو قبول فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ دعاؤں والے ہاتھ سلامت رکھ، اور جو قبروں میں چلے گئے ان کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے رہیں. یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ ان کو صحت اور عافیت دے. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے شوہروں کے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ ان کے بہن بھائیوں پہ اپنی رحمتیں فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہمارے شوہروں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ ہم ان کو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے دیکھیں اور خوشی سے ہماری آنکھیں گیلی ہو کر ٹھنڈی ہو جائیں. اے اللہ ان کو متقین کا امام بنا. یا اللہ ان کے ساتھ بھی متقی ہوں. اللہم آنس بخشتی فی قبری. اے اللہ ہماری قبروں کی وحشت سے ہمیں مانوس کر دے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہم پہ رحم فرما دے. وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. یا اللہ اس کو میرے لیے امام اور نور اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. اللہ میں جو اس میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا. وعلمنی منہ ما جہلت. اور مجھے وہ سب کچھ سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں. اللہ اگلے سال مجھے اس سے اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق دے. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کر سکوں. وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین یا رب العالمین. اے اللہ اس کو میرے لیے دلیل بنا دے، میرے حق میں گواہی بنا، میرے خلاف گواہی نہ بنا. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے رب معاف کر دے، تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ کبیرہ صغیرہ اگلے پچھلے جانتے بوجھتے مجبوری اکراہ کے اپنے نفس کے لیے لوگوں کی خوشی کے لیے ہر وہ گناہ جو میں یاد ہے جو نہیں یاد سب معاف کر دے. تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اے اللہ خوبصورت راتیں آنے والی ہیں، ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم دوسروں کو معاف کر دیں. یا اللہ پیاروں کی غلطیوں کو معاف کرنے نہ بنا. یا اللہ جو میرے سے غلطیاں ہوئی مجھے بھی یہ معاف کر دیں. میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے جو وقت اوپر لیا، جو آپ کو تکلیف دی، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف کیجیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام بہترین کرنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچے، آخرت کے عذاب سے بچے. اللہ ایسا نہ کہ لوگ ہمیں جنتیوں میں دیکھ رہے ہوں اور ہم کہیں اٹکے پڑے ہوں. اللہ کو یہ ایک عمل ایسا نہ ہو جو ہماری نیکیوں کے رستے میں رکاوٹ بن جائے. اللہم انی اسألک الفردوس اعلی الجنہ. اللہ اپنا دیدار کرا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما. اللہ ان سب کے دلوں کی جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما. جو گھروں میں ہمارے ساتھ ہیں، جو بات میں سنیں گے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ اس قرآن کے نور کو گلی گلی گھر گھر پھیلا دے، ہر دل میں ہر ہاتھ میں اس قرآن کو ڈال دے. اللہ ہماری زندگیاں نورانی بن جائیں. یا اللہ بچوں کو اسلام پہ رکھنا. یا اللہ بچوں سے فرسٹریشن دور کر دے. یا اللہ ہم نے ان کو قرآن سے دور کر کے کیا دکھی کیا. اللہ ہمارے اتنے پیارے پیارے بچے اب اسلام میں آگے آ رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.